بھائیو 17 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں اہل بیت اور خصوصاً سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے فضائل انشاءاللہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے. تو اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں. پہلی حدیث صحیح مسلم میں حدیث ہے جو اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان متفقہ حدیث ہے، جس پر اجماع ہے، حدیث متواترہ ہے. چادر والی حدیث جس کو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونی چادر اوڑی ہوئی تھی جس پہ ہانڈی کی شکل کے جو ہے وہ نقش و نگار بنے ہوئے تھے. اما عائشہ کہتی ہیں اتنے میں سیدنا حسن آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی چادر کے نیچے کیا. ذرا خوش نصیبی دیکھیں ان لوگوں کی، ہم تو ترستے ہیں حضور کی زیارت کو بھی. پھر سیدنا حسین آئے، حضور نے ان کو بھی اپنی چادر کے نیچے کیا. پھر سیدہ فاطمہ آئی، ان کو بھی اپنی چادر کے نیچے کیا. پھر سیدنا علی آئے، ان کو بھی اپنی چادر کے نیچے کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6261 نمبر حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بے شک اے نبی کے گھر والوں، اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر کے تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے. الحمدللہ. دوسری حدیث بھی صحیح مسلم میں ہے. سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح مسلم فضائل علی والا چیپٹر 6220 نمبر حدیث، جو میں نے مسئلہ نمبر 55B میں ڈیٹیل کے ساتھ بیان کی تھی. یہاں اس کا ایک پورشن میں بیان کر رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی، نجران کے عیسائیوں کا وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. آپ نے قرآن پاک سے سورہ آل عمران کی روشنی میں تمام دلائل حق کر کے ان کو واضح کر دیے، لیکن اس کے باوجود وہ بات نہیں مان رہے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو مباہلے کا چیلنج دیا اور قرآن میں سورہ آل عمران کی 61 نمبر آیت نازل ہوئی. یہ دیکھ لیں، یہ دونوں حدیثیں جو ہیں یہ قرآن میں اہل بیت کے فضائل ہیں، جو میں نے کہا تھا قرآن اور سنت کی روشنی میں یہ دونوں، اس کے ساتھ بھی سپورٹنگ جو آیت اور اس کے ساتھ بھی آیت نازل ہوئی سورہ آل عمران آیت نمبر 61، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس واضح علم کے آ جانے کے بعد بھی اگر یہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں عیسائی پادری پریسٹ، تو آپ ان کو آپ مباہلے کا چیلنج دیجئے. فقل، تو فرمائیے، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، آ جاؤ تم بھی اپنے بیٹوں کو لے کر، ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے کر آ جاتے ہیں. ونساءنا ونساءکم، ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ. وانفسنا وانفسکم، اور ہم بھی خود آ جاتے ہیں، تم بھی خود آ جاؤ. ثم نبتہل، پھر اس کے بعد اللہ کے حضور التجا کرتے ہیں. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جو بھی ہم میں سے جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو جائے. سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں عیسائی اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی، سیدنا حسن، سیدنا حسین اور سیدہ فاطمہ کو لے کر، وہی پنج تن پاک لے کر آئے اور کہا، اللہ کے حضور دعا کی، اللہم ہؤلاء اہلی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے، میں لے آیا ہوں ان کو مباہلے کے لیے. لیکن عیسائیوں نے بھی جب دیکھا نا سامنے سے کون سی ہستیاں آ رہی ہیں اور ان کی چہروں کی وجاہت، ننھے ننھے بچے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تقریباً یہ سمجھ لیں سال 1.5 کا پہلے کا واقعہ، تو بلکہ 5 اور 6 کر لیا، 5 سیدنا حسن، 6 سیدنا حسن اور 5 سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو پھر مبالہ نہیں کیا، عیسائی بھاگ گئے. کاش مبالہ ہو جاتا، عیسائیت کا تو رگڑا لگ جاتا، نصارہ جو ہے ان کا. تیسری حدیث رازدار رسول سیدنا حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتائے ہوئے تھے، لاڈلے صحابی. وہ کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے گیا، جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3781 اور المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے، اور امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے اس حدیث کی. پیٹ حدیث. وہ کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے.
پھر مغرب سے عشاء تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوافل میں ہی مشغول رہے، میں اپنی بات نہیں کر سکا، حتیٰ کہ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی طرف جا رہے تھے تو میں بھی دبے قدموں میں پیچھے چل پڑا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگا کر پوچھا کہ میرے پیچھے کون آ رہا ہے، کیا حذیفہ ہے؟ ان کا یا رسول اللہ میں ہوں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے اور تیری ماں کو بخشے، اور وہ آئے بھی اسی لیے تھے، دعا کروانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو غیبی خبریں عطا فرما دیتا تھا، اللہ تجھے اور تیری ماں کو بخشے۔ اور پھر کہا حذیفہ، یہ تو خاص لاڈلے صحابی تھے، کہا حذیفہ آج میرے پاس ایک فرشتہ ایسا آیا ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نازل نہیں ہوا، اور اسپیشلی اللہ سے اجازت لے کر مجھے سلام کرنے کے لیے آیا ہے اس دنیا میں۔ اب دیکھ لیں اس کائنات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پوری کائنات کے فرشتوں کا بھی محور ہے، الحمدللہ۔ تو انہوں نے کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر رہا ہوں، زمین پر یہ فرشتہ پہلے کبھی نہیں اترا، اس نے مجھے سلام کیا اور مجھے ایک خبر دی ہے بڑی اہم، کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، الحمدللہ۔ اور یہ جو حصہ ہے کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، یہ صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے، وہ مشہور حدیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے سیدہ فاطمہ کے کانوں میں ایک بات کہی تو وہ رو پڑی، اور پھر ایک بات کہی تو ہنس پڑی۔ تو بعد میں انہوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تھا کہ میری وفات کا وقت قریب آ رہا ہے، تو میں رو پڑی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بشارت دی کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو، اور میرے بعد سب سے پہلے اہل بیت میں سے تم مجھے ملو گی۔ اور 6 مہینے کے بعد سیدہ فاطمہ کا انتقال ہو گیا، 20 سال کی عمر میں، ہارڈلی 20 سال عمر تھی سیدہ فاطمہ کی جب ان کی وفات ہوئی، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ تو بھائیو یہ جو ٹائٹل ملا جنتی نوجوانوں کا سردار اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جنتی عورتوں کی سردار، یہ کوئی خاندانی بیس پہ نہیں ہے، قرآن پاک میں ہے سورۃ الحجرات میں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے حضور تم میں سے سب سے بہتر جو ہے، سب سے بلند تر عزت والا وہ ہے جو تقوی کی بنیاد پر عزت والا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ان کی رشتہ داری کی نسبت کی وجہ سے سیدہ فاطمہ حسن و حسین کو یہ ٹائٹل دے دے؟ انہوں نے بہت بڑے بڑے کام کرنے تھے، واقعی انہوں نے بہت قربانیاں پیش کی، وہ آج مال نہیں ورنہ میں ڈیٹیل کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ چوتھی حدیث المستدرک الحاکم میں صحیح سند کے ساتھ 4774 نمبر ہے، اور امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے امام حاکم کی، اسی کی مزید ایکسٹینشن ہے۔ جب حاکم میں یہ روایت آئی ہے تو اس میں الفاظ یہ ہیں کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، وَأَبُوهُمَا خَيْرُهُمَا، اور ان کے والد ان سے بھی افضل ہیں۔ کون؟ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کے والد ان سے بھی افضل ہیں، اور ان کے والد سے افضل کون ہے؟ وہ بھی الحمدللہ جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3664 نمبر حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدنا ابو بکر اور عمر جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں، تمام جنتی بوڑھوں کے سوائے انبیاء اور رسول کو چھوڑ کر۔ انبیاء اور رسولوں کے بعد چاہے پچھلی امتوں کے ہوں بوڑھے یا اس امت کے، سب کے وہ سردار ہیں۔ بوڑھے سے مراد یہ کہ جو دنیا میں بڑھاپے سے چلے گئے۔ تو سیدنا حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں ان لوگوں کے جو دنیا میں جوانی کی حالت میں فوت ہوئے، ورنہ جنت میں تو سارے جوان ہوں گے 30 سال کی عمر کے، دنیا سے جو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی محمل بات نہیں کریں گے۔ تو اس کی تطبیق آپٹیمل سولوشن یہ بنتا ہے کہ جو دنیا سے جوانی کی حالت میں گئے ان کے سردار سیدنا حسن و حسین، اور بوڑھوں کے سردار سیدنا ابو بکر و عمر۔ تو تمام جوانوں سے پھر افضل حسن و حسین، اور ان سے افضل سیدنا ابو بکر سیدنا علی، اور پھر ان سے افضل سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ، اور سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 5ویں حدیث جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3759 769 3769، مسند امام احمد میں بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن و حسین کو اپنے سینے سے لگایا اور پھر اللہ کے حضور کہا کہ اے اللہ یہ دونوں میرے بیٹے اور نواسے ہیں، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان دونوں سے محبت کرے ان سے بھی تو محبت کر، اے اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بھائیو یہاں پر میں بھی یہ کہتا ہوں اور ہم بھی اس عہد کی تجدید کریں کہ الحمدللہ ہم تمام صحابہ اکرام علیہم رضوان، اہل بیت
خصوصاً سیدنا حسن حسین اور ان کے والد کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں ان کے ساتھ محشور فرمائے، آمین۔ تو اسی کے کانٹیکسٹ میں اس سیدنا ابوبکر صدیق کے قول کو بھی یاد کر لیں جو میں نے پہلے بیان کیا صحیح بخاری میں، سیدنا حسن اور حسین والے چیپٹر میں، فضائل والے 3751 کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مولا ابو بکر ہمارے دلی محبوب کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی محبت میں تلاش کرو۔ دیکھ لیں الحمدللہ۔ چھٹی حدیث جامعہ ترمذی میں، سنن نبی داؤد میں اور سنن نسائی میں موجود ہے۔ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر ہے 3774 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خطبہ دے رہے تھے، سامنے سے سیدنا حسن اور حسین لڑکھڑاتے ہوئے سرخ دھاریوں والے کرتے پہنے ہوئے ہیں اور گرتے پڑتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ روک دیا، ممبر سے اترے، سیدنا حسن و حسین کو اٹھا لیا اور پھر ممبر پر آ کر کہا کہ سچ کہا ہے میرے رب نے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک مال اور اولاد تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ تو حضور نے کہا کہ میں اپنی تقریر جاری نہیں رکھ سکا جب ان دونوں کو میں نے لڑکھڑاتے ہوئے دیکھا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا تو میں نے ان کو اٹھا لیا۔ اب یاد رکھیں کہ جن ظالموں نے سیدنا حسن کو زہر دیا یا سیدنا حسین کو شہید کیا، ان کے ساتھ قیامت والے دن ہونے والا کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت سیدنا حسن کی عمر 7 سال تھی اور سیدنا حسین کی عمر تقریباً 6 سال تھی، تو چھوٹے چھوٹے۔ اب میری خود اپنی بیٹی 7 سال کی ہے، مجھے پتا ہے کہ ایک اولاد کے ساتھ، اور یہ تو بیٹی ہے، اور جو پوتے اور نواسوں کے ساتھ انسان کی محبت ہے وہ کوئی سوچ ہی نہیں سکتا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ اکبر۔ 7ویں حدیث سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1142 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، اسی دوران سیدنا حسن اور حسین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چڑھ گئے۔ جب آپ سجدے میں گئے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چڑھ گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ بڑا لمبا کر دیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں کہ ہم سمجھے کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی نازل ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں طویل سجدہ کر رہے ہیں۔ نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سجدہ طویل اس لیے کیا کہ حسن و حسین میرے اوپر چڑھ گئے تھے، تو میں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں ان کے اس معاملے میں خلل کروں، تو جتنی دیر وہ بیٹھنا چاہتے ہیں میری کمر پر بیٹھ جائیں۔ الحمدللہ۔ اسی کانٹیکسٹ میں مسند امام احمد میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ ایک اور حدیث بھی ہے، 10,669، بہت زبردست حدیث۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عشاء کی نماز پڑھا رہے تھے کہ حسن و حسین نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سوار ہو گئے سجدے کی حالت میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے سے سر اٹھاتے تو ان کو بڑے آرام کے ساتھ، الفاظ میں بڑے آہستگی کے ساتھ سائڈ پہ کرتے، پھر آپ جلسہ کرتے، پھر دوسرے سجدے میں جاتے، پھر وہ چڑھ جاتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بڑے پیار اور محبت کے ساتھ اتارتے، تو سلام پھرا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر اجازت دیں تو ان بچوں کو میں گھر چھوڑ آتے ہم لوگ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں، چھوڑ دو ان کو۔ تو اسی دوران حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک بجلی روشن ہوئی، سمجھ لیں کہ غیب کی طرف سے ایک روشنی آئی، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ روشنی ظاہر ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر ہوا اللہ کی طرف سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین کو کہا کہ بیٹا جلدی سے اپنی امی کے پاس چلے جاؤ، تو وہ لوگ وہاں سے نکلے اور اپنے گھر چلے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب تک وہ گھر میں نہیں پہنچے وہ روشنی ظاہر رہی اور راستہ روشن رہا، جب وہ گھر پہنچے تو وہ روشنی بھی غائب ہو گئی۔ الحمدللہ۔ 8ویں حدیث مسند امام احمد میں بھی اور المستدرک للحاکم میں بھی صحیح سند کے ساتھ امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حسن و حسین کے ساتھ محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی، اور جس نے حسن و حسین کے ساتھ بغض رکھا اس نے میرے ساتھ بغض رکھا۔ یہ بات کہنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، آپ اپنی اولاد کو دیکھ لیں ان کے بارے میں ہماری کیا عقیدت ہوگی، اور وہاں صرف اولاد نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ٹائٹل بھی ہے جنتی نوجوانوں کا سردار، تقوی میں بھی پہاڑ ہیں وہ لوگ۔ اور الحمدللہ اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ رافضی جو ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گالی گلوچ کرتے ہیں۔ سب سے کرٹیکل حدیث یہی تھی
کہ جس نے حسن و حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. یہ کسی اور صحابی سے روایت نہیں سوائے ابو ہریرہ کے. ان کے بارے میں زبان درازی کرنا اپنی آخرت برباد کرنا ہے. اور میں اس پہ وہی بات کروں گا جو صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت ابو ہریرہ کے لیے دعا کرتے ہوئے کہ ابو ہریرہ اور اس کی والدہ سے صرف مومن ہی محبت کرے گا, لہذا منافق ہے وہ بندہ, مومن نہیں ہو سکتا جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو رافضی بکواس کرتے ہیں. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ. اتنی کریٹیکل حدیث انہوں نے روایت کی. نویں حدیث الحمدللہ جو ہم نے اپنے ریوائز ریسرچ پیپر نمبر 5A رافضیت, ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ, اس میں بھی الحمدللہ یہ شامل کر دی ہے. بہت کریٹیکل حدیث ہے. المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ 4717 نمبر, اور صحیح ابن حبان میں بھی موجود ہے صحیح سند کے ساتھ 7401. بہت کریٹیکل حدیث. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, ہم اہل بیت سے بغض رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ ضرور دوزخ میں داخل کرے گا. ذرا الفاظ کی انٹینسٹی پر غور کریں. اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, ہم اہل بیت سے بغض رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ ضرور دوزخ میں داخل کرے گا. اب بھائیو یہاں پر آخری 8 احادیث پرٹیکولر کربلا کے حوالے سے ہیں الحمدللہ, اور سیدنا حسین کی شہادت کے حوالے سے, پھر ہمارا یہ درس انشاءاللہ کنکلوڈ ہو جائے گا. 10ویں حدیث جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3775 جو مسند امام احمد میں بھی موجود ہے الحمدللہ. بڑی مشہور حدیث ہے. حسین منی و انا من الحسین, حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. جس طرح اردو میں بھی کہا جاتا ہے یک جان دو قالب, یعنی دل تو 2 ہیں لیکن جان ایک ہے. یہ عرب کا محاورہ تھا. صحیح بخاری میں سیدنا علی کے لیے حضور نے کہا علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں الحمدللہ. سیدنا جعفر کے بارے میں بھی حضور نے کہا جعفر مجھ سے ہے میں جعفر سے ہوں. تو سیدنا حسین کے بارے میں کہا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں, اور پھر آگے ارشاد فرمایا اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت رکھتا ہے, حسین میری نسلوں میں سے نسل ہے الحمدللہ. تو اے اللہ ہم تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدنا حسین سے محبت رکھتے ہیں, اے اللہ تو ہم سے محبت فرما, آمین. تو اس حدیث کے کانٹیکسٹ میں بھی یہ بات یاد رکھیں, حسین کی محبت اور دشمنان حسین کی محبت اگر کوئی کہتا ہے جی ایک دل میں جمع ہے تو جھوٹا ہے, ہو ہی نہیں سکتا. آگ اور پانی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. 11ویں حدیث مسند امام احمد میں ہے جلد 1 صفحہ 85 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 648, چونکہ کریٹیکل حدیث سے انٹرنیشنل نمبر بھی میں نے بتا دیا. جنگ صفین کے دوران سیدنا علی فرات کے کنارے سے گزر رہے تھے, اور فرات کے کنارے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے ابو عبداللہ صبر کرنا فرات کے کنارے, ابو عبداللہ صبر کرنا فرات کے کنارے. تو ساتھیوں نے عرض کی کہ یہ آپ کس سے گفتگو کر رہے ہیں, ابو عبداللہ صبر کرنا فرات کے کنارے. ابو عبداللہ کنیت تھی سیدنا حسین ابن علی کی. تو پھر سیدنا علی نے وہ حدیث وہاں بیان کی. صفین پہ جاتے ہوئے فرات کے کنارے نینوا, دشت نینوا سے جب گزرے تو وہاں انہوں نے حدیث بیان کی. اللہ اکبر. کہنے لگے کہ ایک دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان کرم سے مسلسل آنسو روا ہے. میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان, آپ کو کس نے غمناک کر دیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی ابھی ابھی جبرائیل میرے پاس سے اٹھ کر گئے ہیں اور انہوں نے مجھے بتایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بچے سے اتنا پیار کر رہے ہیں حسین سے. حسین کو گود میں اٹھایا ہوا تھا اور رو رہے تھے, جبکہ آپ کی امت آپ کے بعد اس کو قتل کر دے گی, اور اگر آپ چاہیں تو میں اس جگہ کی مٹی بھی آپ کو لا کر دکھا دوں. پھر انہوں نے یوں ہاتھ مارا اللہ کی دی ہوئی قدرت سے اور کربلا کی سرخ مٹی لا کر حضور کے سامنے رکھ دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکا اور میری آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے. اللہ اکبر کبیرہ. اسی حدیث کے کانٹیکسٹ میں نے یہ بات کہی تھی کہ اگر کوئی شخص واقعہ کربلا کو یاد کر کے روتا ہے تو یہ عین ثواب ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے واقعہ ہونے سے پہلے. اور بعد والی بھی حدیث میں نے پچھلی دفعہ بیان کی تھی، وہ آج بھی آ جائے گی انشاءاللہ. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کی غمخواری کرنے والے اور امت آپ کے اہل بیت کے ساتھ ظلم کرنے والے. تو یہ کس حیثیت سے حوض کوثر پر حاضر ہوں گے؟ اور میرا خیال ہے یہ تو ٹاپ آف دا لسٹ ہوں گے. سحقن سحقن لمن غیر بعدی، جو بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے. ان پر پھٹکار ہو، ان کو مجھ سے دور کر دو، انہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا تھا. اور یہ دھمکی بخاری اور مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو کہا تھا، انصار تم پر ظلم ہوں گے میرے بعد، صبر کرنا یہاں تک کہ مجھے حوض کوثر پر آ کر ملنا، حوض کوثر پہ ملنا تاکہ تمہارے دشمنوں کو میں وہاں سے نکالوں گا پھر حوض کوثر سے. یہ مطلب ہے. انصار کے ساتھ کیا ظلم ہوئے واقعہ حرہ کے اندر، قتل ہوئے، صحابہ کرام قتل ہوئے یزید کی طرف سے، ان کی بچیوں ان کی عورتوں کے ساتھ برائی کی گئی. ڈیٹیل کے ساتھ موجود حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے، احادیث کی کتابوں میں واقعہ حرہ بخاری اور مسلم میں بھی ملتا ہے. والعیاذ باللہ تعالی. 13ویں حدیث، ایک دفعہ یہ صحیح بخاری میں ہے 3753، اور قربان جائے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سیدنا حسین کے فضائل والے چیپٹر میں اس حدیث کو لے آئے. ایک دفعہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس ایک عراقی آیا اور اس نے مسئلہ پوچھا کہ بتائیے احرام کی حالت میں اگر کوئی مکھی یا مچھر کو مار دے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تقوی اور پرہیزگاری، اور بڑے بڑے جرم کرنے والے عراقی نجدی. آپ نے پوچھا یہ کون ہے سوال کرنے والا؟ بتایا گیا عراقی ہے، نجد بھی وہی ہے. میں یہاں پر نجد کا مسئلہ بھی انشاءاللہ کلیئر کر دوں گا. آپ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عراقی مجھ سے احرام کی حالت میں مکھی اور مچھر مارنے کا مسئلہ پوچھ رہے، حالانکہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے نبی کے نواسے کو شہید کر دیا، جن کے بارے میں میں نے خود اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی کہ حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. چھوٹی چھوٹی باتوں کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے تو اتنا بڑا کام کر دیا. تو بھائیو، عراق جو ہے یہ فتنوں کی سرزمین ہے. یہیں سے خارجی بھی نکلے جن کو سیدنا علی نے پھر قتل کیا نہروان پر. بخاری اور مسلم میں پورے چیپٹر ہیں خوارج کے بارے میں. سارے فتنوں کی سرزمین یہ عراق، اور یہی نجد ہے. 14ویں حدیث مسند امام احمد میں جلد 6 صفحہ 298، حدیث نمبر 26592. جب سیدنا حسین کی شہادت کی خبر آئی، ام سلمہ زندہ تھی ابھی. حضور کی وہ بیوی ہیں جو سب سے آخر میں فوت ہوئی 62 ہجری میں، بیویوں میں سے. واقعہ کربلا بھی ان کی زندگی میں ہوا. شہادت کی خبر آئی تو انہوں نے پہلے تو وہ حدیث سنائی، وہ حدیث چادر والی حدیث حضرت عائشہ والی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور کہا کہ اہل بیت میں سے تھے حضرت حسین، اور ان کو انہوں نے عراقیوں نے شہید کر دیا. پھر فرمایا عراقیوں پر لعنت ہو، عراقیوں نے حسین کو شہید کیا، اللہ ان کو قتل کرے. اے حسین انہوں نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا، اللہ ان کو ذلیل و خوار کرے جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ کیا. اور پھر آگے باقی روایتوں میں ملتا ہے اتنا روئی کہ بے ہوش ہو گئی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری والدہ محترمہ. 15ویں حدیث صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3748 اور جامعہ ترمذی میں 3778. اور امام بخاری اس حدیث میں حضرت حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے انہوں نے. صحیح بخاری میں جو حضرت فاطمہ کے فضائل پر چیپٹر ہے اس کا نام ہی ہے مناقب فاطمہ علیہ السلام. تو علیہ السلام غیر نبی کو بھی کہنا جائز ہے. ہم نماز میں بھی کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. السلام علیکم بھی ایک دوسرے کو کہتے ہیں. مردوں کو کہتے ہیں السلام علیکم اہل الدیار. تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس میں کئی دفعہ گفتگو کر چکا ہوں، میں اب لیکچر کا بھی حوالہ دوں گا، اس میں میں نے علیہ السلام والا مسئلہ بھی کلیئر کیا ہے. تو یہاں بھی امام بخاری حضرت حسین کے ساتھ لے کر آئے ہیں علیہ السلام اس حدیث میں کہ حضرت حسین کا سر یزید کے لاڈلے ترین گورنر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے کاٹ کر سر حضرت حسین کا سر لا کر سامنے رکھا گیا. صحیح بخاری میں اور جامع ترمذی دونوں میں. اور امام بخاری نے حسین کے ساتھ لکھا ہے علیہ السلام، اللہ کی سلامتی ہو ان پر. نماز میں بھی پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آل محمد یہ مولوی ہوتے ہیں؟ کس
किस मुंह से दुरूशी पढ़ते हैं ये लोग? शर्म नहीं आती? यजीद को ठीक और हुसैन को बागी कहते हैं, दुरूशी पढ़ते हैं नमाज में। अल्लाह। तो वो अपनी छड़ी के साथ उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद सैयदना हुसैन के होठों को जो है यूं छेड़ने लगा और उनके हुस्न के बारे में कुछ कलाम उसने किया। तो सैयदना अनस बिन मालिक वहां बैठे हुए थे, जिन्होंने हुजूर को 10 साल तक वुजू करवाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 82 साल तक जिंदा रहे और 93 हिजरी में फौत हुए। ये बसरा में रहते थे, मदीना शरीफ से बसरा चले गए हुए थे। बसरा और कूफा जो है वो करीब करीब ही है, थोड़ा ही फासला है। तो कुछ कलाम करने लगा तो हजरत अनस तड़प उठे। तो उन्होंने वहां पर एक जुमला इरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम हुसैन सबसे ज्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुशाबिहत रखते थे, हुजूर के हम शक्ल थे, और तू इनके हुस्न में कोई बात करने लगा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यहां मैं बता दूं कि पिछले लेक्चर में मैंने मसला नंबर 61 में भी एक रवायत बताई थी। वो हदीस जो है वो ज़ईफ है, उसमें आमश मुदल्लिस है। 3780 नंबर के इब्ने ज़ियाद का जब सर लाकर रखा गया था कूफे की मस्जिद में, तो एक अजदहा उसके नाक में घुस गया था। वो रवायत ज़ईफ है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा खतरनाक रवायत, बाकी उसके साथ तो ये हुआ था, मुख्तार सकवी ने सबको कत्ल किया था। उससे बहुत ज्यादा खतरनाक रवायत जिसने मुझे जो है हिला कर रख दिया है कातलीन हुसैन के बारे में, वो अल मुस्तदरक हाकिम में 4717, सही इब्ने हिब्बान में 7104 है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उस जात की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, हम अहले बैत से बुग़्ज़ रखने वालों को अल्लाह ताला जरूर दोज़ख में दाखिल करेगा। वलियाज़ु बिल्लाहि ताला। अल्लाहु अकबर। तो भाइयों, आज महल नहीं है, कुस्तुनतुनिया की जो बिशारत फिट करते हैं गलत तरीके से यजीद के ऊपर, और ये बाकी इस तरह के इशूज ये मैं पिछले साल रिकॉर्ड करवा चुका हूं। 14 और 15 मुहर्रम उल हराम 1433 हिजरी की दरमियानी रात, 10 दिसंबर 2011 को मसला नंबर 61 के नाम से अहले सुन्नत पाक.com पर 2 घंटा और 22 मिनट की गुफ्तगू है। उसमें मैंने सारे इश्यूज को अल्हम्दुलिल्लाह क्रिटिकली एड्रेस किया है, बल्कि वो एक्सप्लोसिव लेक्चर है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो जिसको शौक हो तो वो उसमें डिटेल देख सकता है। अल्लाह अकबर। अब सेकंड लास्ट हदीस, 16वीं हदीस मुस्नद इमाम अहमद से, बहुत क्रिटिकल हदीस, और ये वो हदीस है जिसने मुझे फिक्र हुसैन को जिंदा करने के लिए आवाज उठाने पर मजबूर किया। अल्लाह अकबर। गदीर खुम के बाद सबसे क्रिटिकल हदीस यही है। हदीस मुतवातरा है, इब्ने अब्बास से कई शागिर्दों ने इसको रवायत किया। मुस्नद इमाम अहमद जिल्द 1 सफ़ा 242 हदीस नंबर 2165। इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि एक दिन दोपहर के वक्त मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा, हुजूर की वफात के 50 साल के बाद, 61 हिजरी में, 11 हिजरी में हुजूर की वफात हुई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल बिखरे हुए हैं, परांगदा हालत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हाथ में एक खून की शीशी है जिसके अंदर खून है। तो इब्ने अब्बास कहते हैं, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आपकी क्या हालत है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे हुसैन को और उसके साथियों को आज करबला में शहीद कर दिया गया है, आज मैं सुबह से उनका खून जमा कर रहा हूं। वलियाज़ु बिल्लाहि ताला। और ये तमसीलन है, मैंने पिछली दफा बताया था, ये नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़या करबला में मौजूद थे। सही बुखारी में हदीस मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा उहद से पहले ख्वाब देखा कि आपके सामने गाय ज़िबा हो रही है। तो आपने फरमाया इसकी ताबीर ये है कि मेरे सहाबा कत्ल होंगे। अब गाय और सहाबा की क्या निस्बत? गाय तो हिंदुओं के नजदीक मुतबर्रिक है, तो ख्वाब वाला मामला डिफरेंट होता है। तो वो कहते हैं मैं काम के उठा, वो दिन और तारीख नोट की और बाद में फिर खबर मिली। जाहिर है कि उस वक्त कम्युनिकेशन इंटरनेट ये चैनल्स के थ्रू तो नहीं थी। पता चला कि उस दिन सैयदना हुसैन को 10 मुहर्रम के दिन दोपहर के वक्त जोहर के करीब शहीद किया गया। तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान, 72 बंदे शहीद हुए, 18 जो है वो आले रसूल में से थे समेत सैयदना हुसैन के, और 54 और लोग। अल्लाह ताला उन सबसे राजी हो और उन तमाम की कुर्बानियों को कबूल फरमाए अपनी बारगाह में। अब यहां पर मैं
इस कॉन्टेक्स्ट में एक ही आयत पढ़ूंगा, सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 57, जो आयत दुरूद से अगली आयत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहू, बेशक वो लोग जो अज़ियत देते हैं अल्लाह और उसके रसूल को, लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, अल्लाह की लानत हो उन पर दुनिया में भी और आखिरत में भी। व अअद्द लहुम अज़ाबम मुहीना, और ऐसों के लिए अल्लाह ताला ने ज़लीलो ख्वार कर देने वाला अजाब तैयार कर रखा है, अज़ाबम मुहीना। वलियाज़ु बिल्लाहि तआला। आखिरी हदीस सैयदना इब्राहीम नखी ताबई रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, अल मुतवफ़ा 96 हिजरी। बुखारी और मुस्लिम के बुनियादी रावी हैं और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के दादा उस्ताद हैं। 50 हिजरी में पैदा हुए, 96 हिजरी में फौत हुए। बहुत बड़े इमाम हैं इब्राहीम नखी रहमतुल्लाह अलैह। उनका कौल सही सनद के साथ मौजूद है अल मुजमुल कबीर तबरानी के अंदर, जो हमारे उस रिसर्च पेपर नंबर 5A की आखिरी नसीहत के नाम से हमने उस पर डाला हुआ है, सही सनद के साथ। और ये कंक्लूडिंग है। इब्राहीम नखी कहते हैं, अगर बिलफर्ज मैं उन लोगों में शामिल होता जिन्होंने सैयदना हुसैन इब्ने अली को शहीद किया, और अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन मुझे माफ भी कर देता और मैं जन्नत में भी दाखिल हो जाता, तब भी जन्नत में मैं पहुंचकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना करने से शर्माता कि कहीं रसूलुल्लाह मुझे देख ही ना ले और मुझसे पूछ ही ना ले कि तू मेरे हुसैन के कातलीन में शामिल था। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। ये वही बात कर सकते थे भाइयों। और इस पे जो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वो हदीस एक्सप्लोर की है सही बुखारी की, उसने तो मसला बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है, जो मैंने पिछली दफा बयान की थी। कत्ल हमजा वाला चैप्टर सही बुखारी में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 4072। अब रो रहे हैं सारे नासबी और सारे यजीदी के हदीस इसने अली ने क्यों सुना दी है। हजरत वाशी ने आखिरी वक्त में इस्लाम कबूल कर लिया फतेह मक्का के बाद, माफी मांगकर। बुखारी के अल्फाज है, हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, हुजूर की जात है। हजरत वाशी सामने आए, फरमाया तेरा इस्लाम तो मैं कबूल करता हूं लेकिन अपनी शक्ल ना मुझे दिखाई, मुझे अपना चचा याद आता है। तो चचा से तो ज्यादा ही हुजूर को मोहब्बत थी अपने नवासे के साथ। ये लोग अपनी शक्लें ये यजीदी दिखा सकते हैं क़यामत वाले दिन। इनके रफ़ाए दैन, इनकी आमीने, इनकी पगड़ियां बांधना, इनकी तबलीगें करना, इनके गुलामी रसूल वाले नारे रबीउल अव्वल पर लगाना, इनके सहाबा का आशिक बनना, यकम मुहर्रम पे जो मॉडर्न खवारिज ने अभी नई बिदत शुरू की है जलसे जुलूसों वाली, ये कोई काम नहीं आएगी इनकी अगर मोहब्बत अहले बैत नहीं है। और साथ ही बात याद रखे, मोहब्बत अहले बैत है, सहाबा इकराम की मोहब्बत है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत है, अल्लाह की मोहब्बत है, और शिर्क है तो ये मोहब्बत भी कोई काम नहीं आएगी। मैं दोनों साइमल्टेनियस कंट्रास्ट बता रहा हूं, दोनों एक्सट्रीम्स। अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाइयों, आखिरी कंक्लूडिंग 2-3 बातें मैं इसमें कर दूं अपने हवाले से, कि मैं अपनी गुफ्तगू में जितने भी मेरे लेक्चर्स अभी फिक्र हुसैन पे रिकॉर्ड हो चुके हैं, काफी सारे लेक्चर्स, इन लेक्चर्स में से बुखारी और मुस्लिम के अलावा जितनी हदीसें अगर कोई निकाल भी दे तब भी हमारा मुकदमा मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि बाद लोग कोशिश करते हैं किसी सही हदीस को भी ज़ईफ साबित करने की, जानबूझ के अपने मसलक से टकराती होती है। लिहाजा हमारा मुकदमा बुखारी मुस्लिम से भी अल्हम्दुलिल्लाह साबित हो जाता है। और दूसरा आखिरी नसीहत के तौर पर मैं यहां पर बात कर दूं कि भाइयों, गदीर खुम की हदीस को जरूर याद रखें। गदीर खुम का खुतबा बुखारी और मुस्लिम, सही मुस्लिम में 4 हदीसें और अहले सुन्नत अहले तशय्युद दोनों के यहां मिलता है, जो मैंने हदीस डिटेल से बयान की। उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के साथ अहले बैत का जिक्र किया है। लेकिन कितना जुल्म है कि दरसे कुरान हो रहा हो और मुहर्रम में यजीद के फजाइल पे जुमे पढ़ाए जा रहे हो, अहले बैत को छोड़ दिया जाए। ये मुनाफिकत नहीं? तो इस पे मैं वही बात करूंगा जो अल्लाह ने उलमा यहूद का करैक्टर बयान किया। अफतुमिनूना बिबादिल किताब व तकफुरूना बिबाद, किताब के कुछ हिस्से को मानते हो, कुछ को छोड़ देते हो। और साथ ही फरमाया इसकी जज़ा ये है तुम्हारे लिए दुनिया में जिल्लत और रुसवाई और आखिरत में दर्दनाक अज़ाब। और रुसवाई तो हमारे सामने है। 150 करोड़ के करीब मुसलमान है और दुनिया के किसी मसले में मुसलमानों से कोई मशवरा नहीं किया जाता। बोले आऊज़ु बिल्लाहि ताला। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह किताबुल्लाह को भी मानते हैं और अहले बैत का भी अल्हम्दुलिल्लाह एहतराम करते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला
اپنی محبت، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی محبت، ان کے صحابہ اکرام علیہم رضوان کی محبت، تابعین اور تبع تابعین میں سے جو صحیح العقیدہ ہیں ان کی محبت، اور تمام مسلمانوں کی محبت ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کو سلف صالحین کے فہم کے مطابق اجماع کو حجت مانتے ہوئے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس پورے لیکچر میں اگر میرے منہ سے جذبات میں کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے معاف کر دے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی اس غلطی کی وجہ سے قیامت والے دن ہماری گرفت نہ فرمائے اور حق بات کو ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ۔